عوام نے حسینہ واجد حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ وزیراعظم فرار، بھارت پہنچ گئیں، اگلی منزل کا تعین ہونا باقی۔ مظاہرین نے وزیراعظم ہاؤس پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ، لوٹ مار۔ آرمی چیف نے حسینہ واجد کو استعفے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی، جس پر وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت فرار ہو گئیں۔ حسینہ واجد کو تقریر بھی ریکارڈ نہیں کرنے دی گئی۔ 24 گھنٹوں میں بنگلہ دیش میں 100 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک ماہ سے جاری ہلاکتوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں فوج آ گئی۔ آرمی چیف وقار الزمان کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان۔ اپوزیشن سے ملاقات کے بعد قوم سے خطاب، کہا کرفیو یا ایمرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں، مخلوط حکومت بنا کر مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ عوامی لیگ کے سوا سب سے بات ہوگی۔ مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے۔ اب افراتفری یا احتجاج کی ضرورت نہیں، کوشش ہے آج رات تک معاملات سلجھ جائیں۔ مخالفین پر پابندیاں اور پھانسیاں دلانا بھی کام نہ آیا۔ انٹرنیٹ بندش، کرفیو لگانا اور مقدمے بنانا بیکار گیا۔ طلباء نے ایک ماہ میں حسینہ واجد حکومت کے در و دیوار ہلا دیے۔ حسینہ واجد کے استعفے پر ملک بھر میں جشن، عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود۔ مظاہرین نے شیخ مجیب کے مجسمے اور یادگاریں توڑ ڈالیں۔ مظاہرین نے عوامی لیگ کا ضلعی دفتر بھی جلا دیا۔ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج 16 سال بعد غروب ہو گیا۔ وہ 2009 سے مسلسل اقتدار میں تھیں۔ حسینہ واجد رواں سال جنوری میں چوتھی بار وزیراعظم منتخب ہوئیں۔ اس سے پہلے حسینہ 3 بار اپوزیشن لیڈر بھی رہیں۔ 76 سالہ حسینہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاح و بہبود۔ وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو رہی، اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں۔ اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے۔ 9 مئی پر فوج کا موقف نہیں بدلا۔ فوج کے خلاف پروپیگنڈا پر فوج کارروائی کرے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں ایک مافیا پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا، ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانیں اور جواب دیں۔ فوج کسی سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی، فوج ملک کی ترقی کو لے کر چل رہی ہے۔ مافیا کو تکلیف ہے، فوج عوامی فلاح و بہبود کے کام کیوں کر رہی ہے؟ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے۔ اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ۔ اور اس کا کام یہ ہے، اس پراکسی کو ایک کام ملا ہے۔ وہ کام یہ ملا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف، کرمنل مافیا اور انلیگل اسپیکٹرم اسمگلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ کمیٹی کو پرامن احتجاج کی اجازت تھی، انہوں نے آگ لگائی، سڑکیں روکی، ان کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا باہر بیٹھ کر باتیں کرنے والے ڈیجیٹل دہشت گرد بدقسمت ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے۔ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف مکمل کام نہیں کر رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر نامنظور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو 5 سال ہو گئے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے رہے سہ حقوق بھی چھین لیے۔ واقعے کے خلاف یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ڈی چوک پہنچنے پر شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سینٹ میں یوم استحصال کشمیر کی قرارداد متفقہ منظور۔ 5 اگست کو اپنے کشمیری بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی عظیم جدوجہد کی داستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم ان کی عظیم قربانیوں کو ہم
पूरी तरह सराहते हैं तक कि उनको उनके बुनियादी हकूक मुहैया नहीं हो जाते, पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हकूक़ को गस्ब किया गया। भारत कभी मकबूजा कश्मीर को हिस्सा नहीं बना पाएगा। भारतीय कब्जे से आज़ादी तक मदद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, वादी लाखों कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी, कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कि मैं पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। अफ़वाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के शहदा को उनकी अजीम कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करती है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को गस्ब किया गया। भारत कभी मकबूजा कश्मीर को हिस्सा नहीं बना पाएगा। अफवाज का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि भारतीय इक़दाम खित्ते के लिए ख़तरा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स के पैगाम भी जारी। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया गया। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इसमें शहीद हुए हैं। इस पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया और ये कहा इस बॉम्बिंग से जो उन्होंने इस्माइल हनिया की है ईरान में घुस के, वो ये पैगाम दिया कि ना सिर्फ हम इस अमन के अमल को कुछ भी नहीं समझते। इस्माइल हनिया की शहादत पर कौमी असम्बली के बाद सेनेट में करारदाद मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, इसराइल ने हमला करके सीज़ फायर मुज़ाकरात सबूताश कर दिए। दुनिया ने इसराइल और भारत को खुली छुट्टी दे रखी है। गजा जैसी नस्ल कुशी जिंदगी में नहीं देखी, कोई इसराइल का हाथ नहीं रोक रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। ईरान ने मुल्क के मरकज़, मगरिब और शिमाल मगरिब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन नोटिस जारी कर दिया। फ़्लाइट ऑपरेशन नोटिस में तैयारों को अपने रास्ते तब्दील करने का मशवरा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता है। ये हमला पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा। क्या बरतानिया हालत जंग में है? फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग तलब। कोबरा मीटिंग जंगी हालात में बुलाई जाती है। नस्ल परस्ताना हमलों के मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन पर गौर होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है कि अब तक 150 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। शरपसंदों के लिए जेलें तैयार कर ली गई। मुत्तहदा वफ़द की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। बिजली बिलों और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा कि मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्हें ब्रीफिंग दी। IPPs के मामले पर संजीदा काम कर रहे हैं। कोशिश है कि आवाम को जल्द सस्ती बिजली दें। बिजली बिलों पर तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएं। IPPs को 2 खरब की अदायगियां रोकी जाएं। IPPs को सिर्फ बिजली पैदा करने पर अदायगियां की जाएं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज का मुतालबा। गौहर एजाज ने कहा कि 200 यूनिट वाले बिजली सारफीन का नर्ख 10 रुपये कम होना चाहिए। बाकी सारफीन के लिए कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेपरा, CPPA, PPIB, SECP के अरकान भी फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जिस तरह से इस्तकामत से धरना दिए हुए है और अपने हक के लिए रोजाना जो है वो लोग निकलकर बड़े पैमाने पर जमा होते हैं, इसने पाकिस्तान की पूरी कौम को एक उम्मीद से हमकिनार किया है। और हर कोई अब ये देखता है कि इस धरने के क्या नताइज निकलेंगे। इसलिए जमात इस्लामी कभी भी ये नहीं करेगी कि कौम को जो उम्मीद पैदा हुई है
اس امید کو ہم توڑ دیں. ہم ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, بجلی کے بل کم ہونے چاہیے. مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری. کارکنان کی بڑی تعداد مری روڈ پر موجود. امیر جماعت اسلامی نے لاہور, پشاور اور کوئٹہ میں بھی دھرنے دینے کا عندیہ دے دیا. کہتے ہیں ہمارے دھرنے نے قوم کو امید دلا دی. چاہتے ہیں کہ مہنگی بجلی کا مسئلہ ہر صورت حل ہو جائے. ہمارے جو کرکٹ سٹیڈیمز ہیں ان کو جدید خطوط پر بنانے کی بڑی شدید ضرورت ہے. لہٰذا اگر راولپنڈی میں, لاہور میں اور دوسری جگہوں پر ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو بہت خوش آئند ہے, اور میں محسن نقوی صاحب کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے کا ذمہ سنبھالا. محسن نقوی کرکٹ پر توجہ دے کر قومی ٹیم کی تشکیل میرٹ پر کریں. کرکٹ میں میرٹ کے خلاف وزیراعظم کی سفارش بھی نہ مانیں. وزیراعظم شہباز شریف کا قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب. کہا محسن نقوی کرکٹ کی تشکیل نو کر گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا منصوبہ شروع کرنے پر چیئرمین محسن نقوی کو خراج تحسین. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بڑا فیصلہ. ڈومیسٹک چیمپئنز کپ شروع کرنے کا اعلان. غیر ملکی کھلاڑی بھی کھیلیں گے. 150 کھلاڑیوں کا ایک پول ہوگا. 1 ستمبر سے چیمپئنز کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا. محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس. کہا ہمارا ڈومیسٹک کا نظام برا نہیں, اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کھلاڑیوں کے معاوضے اور میچ فیس بھی بڑھا دی. کیٹیگری 1 کے کھلاڑی کو 5.5 لاکھ روپے ملیں گے. مانسون کی طوفانی بارشیں, ندی نالوں اور دریاؤں کی سطح بلند. جھلمکسی میں دریائے مولا سے آنے والے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. رابطہ پل بہہ جانے کا خطرہ. درگاہ فتح پور میں سیلابی ریلا داخل ہونے کا خدشہ. یونین کونسل پتری اور کھاری کے دیہی علاقوں کا زمینی راستہ منقطع. سانگھڑ میں روہڑی کینال میں 100 فٹ شگاف نے تباہی مچا دی. 50 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. 25 دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا. بلوچستان میں بارشوں سے تباہی. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سبی اور کوہلو کے درمیان شاہراہ بند ہو گئی. لاہور میں ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں لرزہ خیز انکشافات سامنے آ گئے. بیٹے نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. پولیس نے مقتول کے بیٹے قیوم کو دوست سمیت پکڑ لیا. قیوم ایک لڑکی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا. باپ کے انکار پر جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا. قتل کی ڈیل 50 لاکھ میں کی. دوسرا حملہ 2 کروڑ روپے میں کروایا گیا. قیوم نے اپنے والد کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی تھی. عظمہ بخاری کی جعلی تصاویر وائرل کرنے کا معاملہ. سوشل ایکٹیوسٹ فلک جاوید کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے وفاق سے ایکس کے استعمال بارے 29 اگست کو رپورٹ طلب کر لی. چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے, اس کی تہ تک جاؤں گی. کرپٹو کرنسی مارکیٹ کریش کر گئی. بٹ کوائن 70,000 سے کم ہو کر $50,000 پر آ گیا. ایتھریم کوائن 23% نیچے آ گیا. 3500 سے کم ہو کر $2,200 تک گر گیا.